السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہیں؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ بچوں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فرسٹ ایئر فزکس کے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کی سیریز ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ پہلے 6 چیپٹر ہمارے ڈسکس ہو چکے ہیں۔ یہ وہ ایم سی کیوز ہیں جو موسٹ ریپیٹڈ ہیں پچھلے ایگزامز میں۔ آج ہم نے چیپٹر 7 اور 8 کو ڈسکس کرنا ہے۔ ان کی جو پی ڈی ایف فائل ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بچوں یہ ویسے تو ایم سی کیوز کافی زیادہ ہیں، لیکن یہاں پر میں وہی ڈسکس کروں گا جنہیں ڈسکس کرنا چاہیے، جو سمپل ہیں وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ تو پہلا ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے وین 1/4 آف دا سائیکل آف وائبریٹنگ باڈی از کمپلیٹڈ۔ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ یونیفارم سرکولر موشن اور سمپل ہارمونک موشن یہ ایک ہی طرح کے موشن ہے۔ تو سمپل ہارمونک موشن کو یہاں میں ایسے بھی ریپرزینٹ کر سکتا ہوں یونیفارم سرکولر موشن سے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتا ہوں۔ بچوں یہ دیکھیں 1 2 3 اینڈ 4۔ تو یہاں سے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک یہ چوتھا حصہ جو ہے ہمارے سائیکل کا یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو بچوں یہ جو اینگل ہے یہاں سے یہاں تک اے سے بی تک یہ 90 ڈگری یا π/2 کے برابر ہوتا ہے۔ یہاں تک پوائنٹ سی تک یہ اینگل پائی یا 180 ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پوائنٹ ڈی تک یہ اینگل 3π/2 یا 270 ہو جاتا ہے، اور واپس جب آپ اے پہ پہنچتے ہیں تو یہ 2π یا 360 ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں 1/4 کہا گیا، صرف پوائنٹ بی تک کہا گیا ہے، تو یہ کیا آنسر بنے گا ہمارا π/2۔ سیکنڈ کویسچن ہے بچوں، دا ویلوسٹی آف دا پارٹیکل پرفارمنگ سمپل ہارمونک موشن از وی ایٹ مین پوزیشن۔ بچوں مین پوزیشن کے اوپر جو ویلوسٹی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے وہ ایکس ناٹ اومیگا کے برابر ہوتی ہے۔ ایکس ناٹ ایمپلیٹیوڈ ہے اور اومیگا اینگولر فریکوینسی ہے۔ اف دا ایمپلیٹیوڈ از ڈبل، بچوں آپ ایمپلیٹیوڈ کو ڈبل کر دیں، 2x ناٹ کر دیں، ٹھیک ہے، تو نئی جو ویلوسٹی ہوگی، ٹھیک ہے، 2 ٹائمز یہ دیکھیں ایکس ناٹ اومیگا جو یہ پرانی ویلوسٹی ہو گئی، تو نئی جو سپیڈ یا ویلوسٹی ہے وہ پرانی ویلوسٹی سے 2 ٹائمز زیادہ ہو جائے گی۔ تو آنسر کیا ہوگا ہمارا 2v۔ نیکسٹ بچوں، اف دا انیشیل فیز از π/2، آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی آبجیکٹ سمپل ہارمونک موشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے اس کی جو ڈسپلیسمنٹ ایکویشن ہے بچوں وہ برابر ہوتی ہے x = x ناٹ سائن اومیگا ٹی پلس فائی جو ہے یہ انیشیل فیز ہے، لیکن یہاں پر انیشیل فیز کیا ہے π/2۔ تو بچوں یہاں پر ہم پٹ کر دیں گے π/2۔ بچوں یہ میتھمیٹکس میں ایک ریلیشن ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ سائن 90 پلس تھیٹا از اکول ٹو کاس تھیٹا۔ یہ دیکھیں سائن یہ 90 پلس تھیٹا، تو یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا کاس تھیٹا، اور تھیٹا یہاں پہ کس کے برابر ہے؟ تھیٹا برابر ہے اومیگا ٹی کے۔ تو x = x ناٹ cos اومیگا ٹی۔ نیکسٹ ہے بچوں دا ریشو آف اینگولر فریکوینسی اومیگا اور لینئر فریکوینسی f، ان کی ریشو کس کے برابر ہے؟ بچوں اومیگا برابر ہوتی ہے 2πf کے اوور f سے f کینسل، تو بچوں کیا آنسر آ گیا؟ 2π، یہ آنسر آ گیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسپرنگ ہیز اے اسپرنگ کانسٹنٹ k if it is cut into 2 equal parts، یعنی کہ ہمارے پاس ایک اسپرنگ ہے بچوں یہ دیکھیں جس کی لینتھ l ہے اور اس کا اسپرنگ کانسٹنٹ k ہے، اس کو 2 برابر حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہر حصے کا جو اسپرنگ کانسٹنٹ ہے وہ ہم نے معلوم کرنا ہے۔ اب جو ہر حصے کا الگ الگ اسپرنگ کانسٹنٹ ہے اس کو میں k پرائم بول دیتا ہوں۔ بچوں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اسپرنگ کانسٹنٹ اور لینتھ آف اسپرنگ ان کا جو پروڈکٹ ہے یہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں لینتھ جو ہے کسی بھی ایک حصے کی لینتھ اگر میں دیکھوں تو وہ کتنی ہو گئی ہے؟ l/2۔ یہ بھی کیا ہو گئی ہے؟ l/2، کیونکہ درمیان سے کاٹ دیا ہم نے، تو بچوں نئی لینتھ جو ہے وہ l/2 ہو گئی ہے، تو نیا اسپرنگ کانسٹنٹ کیا ہو جانا چاہیے؟ 2k ہو جانا چاہیے نا، تاکہ یہ 2 سے 2 کیا ہو جائے؟ کینسل، اور k × l اگین کیا رہے؟ کانسٹنٹ رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر حصے کا اب اسپرنگ کانسٹنٹ کیا ہو جانا چاہیے؟ 2k۔ تو صحیح آنسر کیا ہوگا ہمارا بچوں؟ 2k۔ نیکسٹ ہے ان آرڈر ٹو ڈبل دا پیریڈ آف سمپل پینڈولم۔ بچوں یہ ہمارے پاس سمپل پینڈولم ہے، اس کا ٹائم پیریڈ √2π/L/G کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ٹائم پیریڈ کو ہم نے کرنا ہے 2t، تو بچوں لینتھ کیا ہو جانی چاہیے؟ لینتھ 4l ہو جانی چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ یہ 4 جب باہر آئے گا تو باہر آ کے یہ 2 ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، 2 × 2π/L/G، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ جو 2π/L/G ہے یہ پرانا ٹائم پیریڈ ہے اور اس سائڈ پہ نیا ٹائم پیریڈ ہے، تو اگر ہم ٹائم پیریڈ کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں تو لینتھ کو ہمیں 4 ٹائم بڑھانا پڑے گا۔ نیکسٹ ہے بچوں ایٹ وچ پلیس دا موشن آف سمپل پینڈولم ول بی سلویسٹ۔
بچوں دیکھیں پینڈولم کا ٹائم پیریڈ از اکول ٹو 2π√L/g کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں سلو ہونے کا مطلب ہے ٹائم پیریڈ بڑھ جائے گا, اور ٹائم پیریڈ بچوں کب بڑھے گا؟ جب جی کی ویلیو کیا ہوگی؟ کم ہوگی. تو ان چاروں پوائنٹس میں سے جو سب سے کم جی کی ویلیو ہے وہ K2 پہ ہوگی, کیونکہ جو ہم زمین سے اوپر چلتے جائیں گے جی کی ویلیو کم ہونا شروع ہو جائے گی, اور K2 پہ جا کے جی کی ویلیو ان سب سے کم ہو جائے گی. اگر ویلیو جی کی سب سے کم ہو جائے گی تو ٹائم پیریڈ سب سے زیادہ ہو جائے گا. اب ٹائم پیریڈ زیادہ ہونے کا مطلب ہے کہ اگر پہلے ہمارا پینڈلم فرض کر لیں 1 سیکنڈ میں اپنا ایک وائبریشن پوری کر رہا تھا, تو اب وہی وائبریشن وہ 1 کی بجائے 2 یا 3 سیکنڈ میں پوری کرے گا, تو اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا, وہ سلو ہو گیا. ٹھیک ہے بچوں. نیکسٹ ہے فریکوینسی آف سیکنڈ پینڈلم. بچوں سیکنڈ پینڈلم جو ہوتا ہے اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 2 سیکنڈ, اور فریکوینسی 1/2 کے برابر ہوتی ہے, فریکوینسی 1/t کے برابر ہوتی ہے. ٹی کی جگہ 2 پٹ کر دیں گے تو 1/2 بچوں کیا ہوتا ہے؟ 0.5. تو آنسر کیا آ گیا؟ 0.5. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اف ایمپلیٹیوڈ اینڈ میس آف پینڈلم. بچوں پینڈلم کا جو ٹائم پیریڈ ہے نا یہ برابر ہوتا ہے 2π√L/g. ٹائم پیریڈ لینتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بچوں یہاں پر اس فارمولے میں نہ تو ایمپلیٹیوڈ ہے اور نہ ہی میس ہے, تو ٹائم پیریڈ آف پینڈلم میس اور ایمپلیٹیوڈ پہ ڈیپینڈ ہی نہیں کرتا, اس لیے آپ ایمپلیٹیوڈ جتنا مرضی بڑھا دیں, میس جتنا مرضی بڑھا دیں, ٹائم پیریڈ چینج نہیں ہوگا. نیکسٹ ہے بچوں اے باڈی پرفارمنگ سمپل ہارمونک موشن, وٹ فریکشن آف اٹس ٹوٹل انرجی. اس کی ٹوٹل انرجی کا کتنا حصہ کینیٹک انرجی ہوگا اگر ڈسپلیسمنٹ ایمپلیٹیوڈ کا ہاف ہو جائے. بچوں آپ نے پڑھا جو ٹوٹل انرجی ہوتی ہے دیٹ از ½ kx0², اور کینیٹک انرجی جو ہوتی ہے دیٹ از ½ kx0² - x². بچوں میں اس کو یوں بھی لکھ سکتا ہوں 1/2 kx0² - 1/2 kx². یہ جو 1/2 kx0² ہے یہ تو بن گیا ٹوٹل انرجی, -1/2 k x کی جگہ اس کی ویلیو پٹ کریں x0/2 کا ہول اسکوائر. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ میرے پاس بن گیا کینیٹک انرجی از اکول ٹو ٹوٹل انرجی -1/2 k, اور اس کے بعد بچوں کیا ہے x0²/4. تو کینیٹک انرجی از اکول ٹو ٹوٹل انرجی -1/2 kx0². یہ جو 4 ہے اس کو میں ایسے نیچے لکھ دیتا ہوں یہاں پہ. بچوں یہ دیکھیں 1/2 kx0², یہ تو ٹوٹل انرجی نہیں ہو گئی, تو یہ بن گیا E-E/4. E-E/4 کیا ہوگا بچوں؟ 3E/4. تو کینیٹک انرجی کیا ہوگی؟ ٹوٹل انرجی کا 3/4. تو صحیح آنسر کیا ہے بچوں؟ 3/4. نیکسٹ ہے دا ڈسٹینس بٹوین 2 کنزیکٹیو کمپریشنس. بچوں ساؤنڈ ویو جو ہوتی ہیں نا ان میں کیا ہوتا ہے؟ کمپریشنس, پھر ریئرفیکشنس, پھر کمپریشنس, اس طرح سے کمپریشن ریئرفیکشنس کمپریشن ریئرفیکشن. تو بچوں ایک کمپریشن کے سینٹر سے اگلے کمپریشن کے سینٹر تک جو ڈسٹینس ہوتا ہے وہ ویو لینتھ کے برابر ہوتا ہے. تو صحیح آنسر کیا ہے؟ نیکسٹ ہے ہاف ویو لینتھ. بچوں یہ دیکھیں یہ ویو یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو ہاف حصہ ہے ٹھیک ہے اس کو اگر اینگل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 180 ڈگری کے برابر ہوگا. نیکسٹ ہے اف 20 ویوز پاسز تھرو اے میڈیم ان 1 سیکنڈ. بچوں فریکوینسی جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے نمبر آف ویوز اوور ٹائم. تو فریکوینسی کتنی آ گئی بچوں؟ 20, اور سپیڈ بھی 20 میٹر پر سیکنڈ ہے. تو معلوم کیا کرنا ہے بچوں؟ ویو لینتھ. آپ کو پتہ ہے ویو لینتھ از اکول ٹو V/F, یعنی کہ 20/20 از اکول ٹو 1 میٹر. یہ آنسر ہے ہمارا 1 میٹر. نیکسٹ ہے بچوں دا ویلوسٹی آف ساؤنڈ ان ویکیوم. بچوں ساؤنڈ ویو جو ہیں یہ میکینیکل ویوز ہیں اور ان کے لیے میڈیم کا ہونا ضروری ہے, تو ویکیوم میں ساؤنڈ موو نہیں کر سکتی, اس کی سپیڈ 0 ہوگی. نیکسٹ ہے بچوں ساؤنڈ ویوز کی ناٹ. بچوں ساؤنڈ ویوز جو ہیں آپ کو پتہ ہے یہ کمپریشنل ہیں یا لانگیٹیوڈنل ویو ہیں. یہ کمپریشنل ویو ہیں, لانگیٹیوڈنل ویو ہیں. کمپریشنل یا لانگیٹیوڈنل ویوز کو پولرائز نہیں کیا جا سکتا, تو یہ پولرائز نہیں ہو سکتی, ریفلیکٹ ہو سکتی ہیں, ریفریکٹ بھی ہو سکتی ہیں, ڈائفریکٹ بھی ہو سکتی ہیں, ان کی انٹرفیرنس بھی ہو سکتی ہے, لیکن ان کی پولرائزیشن نہیں ہو سکتی. نیکسٹ ہے بچوں دا اسپیڈ آف ساؤنڈ ان سالڈس. بچوں اسپیڈ آف ساؤنڈ جو ہوتی ہے نا یہ برابر ہوتی ہے کسی بھی میڈیم کی الاسٹک پراپرٹیز اور ڈیوائڈیڈ بائی اس کی انرشیل پراپرٹیز. جو سالڈز ہوتے ہیں نا ان کی یہ بہت الاسٹک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی الاسٹسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے اپنی الاسٹسٹی کی وجہ سے اسپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے وہ ان میں زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی.
اس کے بعد ہے جی وچ ہیز نو افیکٹ آن اسپیڈ آف ساؤنڈ. کس چیز کا اسپیڈ آف ساؤنڈ پہ افیکٹ نہیں ہوتا؟ آپ کو پتا ہے جی پریشر کا افیکٹ نہیں ہوتا. فار ایچ ڈگری رائز ان ٹیمپریچر. بچوں ٹیمپریچر کا اسپیڈ آف ساؤنڈ کے ساتھ یہ ریلیشن ہے 0.61 انٹو ٹی. یہ ٹی ٹیمپریچر ہے. فار 1 ڈگری رائز ان ٹیمپریچر جو اسپیڈ آف ساؤنڈ میں انکریز ہوگا وہ کتنا ہوگا بچوں؟ 0.61 میٹر پر سیکنڈ. یہ والا آنسر ہو گیا. نیکسٹ ہے اگر آپ کسی ٹیوننگ فوک کے جو پرونگز ہوتے ہیں یہ والے، اس کے جو شاخے ہوتے ہیں یہ والے، ان کے اوپر اگر آپ ویکس لگائیں گے تو ان کی فریکوینسی کیا ہوگی بچوں؟ ڈیکریز ہو جائے گی. نیکسٹ ہے اسٹیشنری ویوز کے وہ پوائنٹ جو ہمیشہ ریسٹ پہ ہوتے ہیں انہیں کیا بلاتے ہیں؟ نوڈز بلاتے ہیں. بچوں یہ دیکھیں یہ اسٹیشنری ویوز ہیں اور یہ پوائنٹ جن کا ڈسپلیسمنٹ ہمیشہ زیرو رہتا ہے ان کو نوڈز بولتے ہیں. ان نوڈز پر ویلوسٹی بھی زیرو ہوتی ہے. اور اسٹیشنری ویوز وہ ویوز ہیں جو ٹریولنگ ویوز نہیں ہیں، یہ انرجی کو ٹرانسفر نہیں کرتی کیونکہ انرجی دو نوڈز کے درمیان ٹریپ ہو کے رہ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا بچوں دو نوڈز کے درمیان جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ ہاف ویو لینتھ کے برابر ہوتا ہے، لیکن ایک نوڈ اور اس کے ساتھ والے اینٹی نوڈ کے درمیان جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ λ/4 کے برابر ہوتا ہے. دا ڈسٹنس بٹوین دا کنزیکٹو نوڈ اینڈ اینٹی نوڈ. بچوں نوڈ اور اس سے اگلے اینٹی نوڈ کے درمیان ڈسٹنس کیا ہوتا ہے؟ λ/4. لیکن ایک نوڈ اور اس سے اگلے نوڈ، اسی طرح سے ایک اینٹی نوڈ اور اس سے اگلے اینٹی نوڈ کے درمیان ڈسٹنس کس کے برابر ہوتا ہے؟ λ/2 کے برابر ہوتا ہے. لاسٹ کویسچن ہے بچوں ہمارے پاس. ان اسٹریچ اسٹرنگ دا اسپیڈ آف ویو از ڈبل دین ٹینشن ول بی. بچوں اسپیڈ آف ساؤنڈ اور ٹینشن کا ریلیشن کچھ اس طرح سے. اسپیڈ آف ساؤنڈ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو انڈر روٹ آف ٹینشن. ٹھیک ہے. اب اسپیڈ آف ساؤنڈ کو ہم ڈبل کرنا چاہتے ہیں، وی پرائم کو ہم ڈبل کرنا چاہتے ہیں تو ہم ٹینشن کو 4 ٹائم بڑھا دیتے ہیں. یہ 4 باہر آ کے کیا ہو جائے گا بچوں؟ یہ باہر آ کے 2 ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں وی پرائم از پروپورشنل ٹو وی. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اسپیڈ کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں تو ٹینشن کو ہمیں 4 ٹائمز بڑھانا پڑے گا. تو بچوں میں نے ذرا جلدی سے ڈسکس کیے ہیں ایم سی کیوز تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو، لیکن اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کہیں گے تو نیکسٹ ٹائم ذرا ہم اور سلو تھوڑا کر کے ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ. ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، لنک ڈسکرپشن میں ہے.